جب حالات کو سنبھالنے کی ضرورت تھی، کچھ مزید اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت تھی، ایک نئے بحران نے جنم لینا شروع کیا۔ جن کو ہم کسی زمانے میں ندیاں کہتے تھے، اب ندی، لیاری ندی، اب وہ ندیاں نہیں رہی، اب وہ گٹر نالے بن چکے ہیں۔ ان کے کناروں پہ بڑے بڑے فیکٹری زون قائم ہیں، چاہے یہ فیس 8 ڈیفنس میں آپ جا کے دیکھ لیں، یا پھر آپ کراچی ہاربر کے اس طرف جہاں سے لیاری ندی داخل ہو رہی ہے بنگالی پاڑے سے، وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو گٹر نظر آئے گا۔ اور اب کراچی کی انڈسٹریز کا رخ سمندر کی طرف تھا، ان سے نکلنے والا انڈسٹریل ویسٹ، شہر سے نکلنے والا سیوریج اور جہازوں سے نکلنے والا تیل، یہ سب لاکھوں گیلنز کی مقدار میں روزانہ سمندر میں گرنے لگا۔ را سیویج اس سمندر کا حصہ بننے لگا جو لاکھوں کروڑوں مچھلیوں، جھینگوں اور آبی حیات کا گھر تھا۔ ہمارا تو سمندر روزی کا پیالہ ہے، ہمارے لوگ اسی سمندر سے روزی حاصل کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن آپ اسی روزی کے پیالے میں گند ڈال رہے ہیں۔ ماہی گیر آوازیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، لیکن بڑے بڑے صنعت کاروں، سرمایہ داروں اور بزنس مینوں کے سامنے ان کی کون سنتا؟ 2006 میں یورپی یونین نے پاکستانی پروڈکٹ کو غیر معیاری، غیر محفوظ کہتے ہوئے پابندی لگا دی۔ کسی نے ایک ایو انسپیکٹر سے پوچھا تھا کہ یار زمین پہ فش رکھ سکتے ہیں، کوئی برائی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس زمین سے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر، کیونکہ کسی کے منہ میں جانی ہے۔ جب آپ نے اس کو اس طریقے سے بلڈ ہی نہیں کیا مرین فشریز کو کہ اس کے اندر ٹیکنیکل لوگ اس کو لیڈ کریں، تو اب جو ہے ان کی انسپیکشن میں ایکچولی وہ فیل ہو جاتے ہیں، سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ابھی بھی جو ایو کا بین لگا وہ اسی وجہ سے لگا تھا، 2007 میں میرے خیال سے لاسٹ انسپیکشن ہوئی تھی، اور آج تک کسی نے وہ رپورٹ ہی نہیں پڑھی۔ تو رپورٹ کو پڑھیں تو صحیح کہ اس کے اندر ایشوز کیا ہیں اور اس کو ٹیکل کریں۔ لوگ جو ہیں کہ جی ہاربر میں پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کنڈکٹ کرا رہے تھے وہ صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کرا سکتے۔ ان کی انسپیکشنز میں پاکستان بری طرح ناکام ہوا، اور نتیجہ ہم اپنے سب سے بڑے خریدار کو کھو بیٹھے۔ یہ خبر مچھلی پکڑنے والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ بڑا تاجر ہو یا چھوٹا مچھیرا، اس پیشے سے وابستہ ہر شخص اب پریشان تھا۔ لیکن سوال اب بھی یہی تھا، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی شخص، کوئی نظام یا کوئی رویہ؟